حلقہ 11 میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال فلسفہ توحید کے بارے میں حیرت انگیز نصیحتیں فرماتے ہیں۔ توحید ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے کہ جب مرد مومن لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ اس کے وجود میں ان روحانی طاقتوں کو جنم دیتا ہے کہ جس کے بعد دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا ہوتی ہے اور سمٹ کر پہاڑ پھر ان کی ہیبت سے رائی ہوتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ توحید کے حوالے سے علامہ اقبال ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، اور پھر اس توحید کے انسان کے وجود پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے قرون اولیٰ میں ہمارے مجاہدین پر، ان کی زندگیوں پر اس توحید کے کیا اثرات ہوتے تھے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دور کی نشاندہی فرماتے ہوئے آپ نے نصیحت کی فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب دنیا کی قومیں تم پر اس طرح جھپٹا کریں گی جیسے دسترخوان پر کھانے کے اوپر ٹوٹ کر گرتی ہیں۔ تو صحابہ کرام بہت حیران ہو کے آپ نے پوچھا، یا سیدی یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، تم لوگ تعداد میں اتنے زیادہ ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ تو فرمائیے سیدی یا رسول اللہ، پھر ہمارا یہ حشر کیوں ہوگا؟ فرمایا گیا جس کا مفہوم ہے کہ تم لوگوں کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ اور جب صحابہ نے مزید پوچھا تو فرمایا وہن کا مطلب ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور موت کا خوف تم پر طاری ہو جائے گا۔ اور اگر حقیقتاً دیکھیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیماری کی طرف اشارہ فرمایا ہے وہ اسی لیے لگتی ہے قوم کو کہ جب اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین، ایمان یا فلسفہ توحید کمزور ہو جاتا ہے، جب وہ توحید کو صرف ایک علم کلام کی بحث تک محدود کر دیتی ہے لیکن توحید کی روشنی اس کے کردار کو منور نہیں کرتی۔ آئیں اقبال سے پوچھتے ہیں توحید کسے کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً بچوں، اللہ تعالیٰ جب جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں مختلف حوالے سے اس کا ذکر کیا۔ ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہم کو ملتی ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، تو ایک موقع پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ یعنی ہم انسان، کوئی مسلمان زبانی شعوری طور پر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ تو کوئی انسان مشرک نہیں ہوتا، مشرک ہو نہیں سکتا، لیکن انسان کے دلوں میں ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ انسان کے وجود میں ایسی بیماریاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ حضور نے اس وقت یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان سارے مشرک ہو جائیں گے، یہ فرمایا کہ ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو جائیں گے، جس کا مفہوم یہی ہے کہ ان کا اللہ سے، کلمہ سے، توحید سے تعلق ٹوٹ جائے گا اور وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے اور اللہ سے ڈرنے کے علاوہ موت کے خوف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور یہ ساری بیماریاں لاحق اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا تصور توحید کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اپنی خواہش نفس کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے تو فقہ میں تو ہم اس کو کافر اور مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن عشق اور حقیقت کی زبان میں اب وہ بندہ مومن کے اس مقام پہ نہیں ہے کہ جس مقام پر بندہ مومن کو ہونا چاہیے، جب وہ تاریخ ساز ہو، جب وہ کردار ساز ہو، جب اللہ تعالیٰ کا دست بازو ہو، جب خودی کا ترجمہ، خدا کا رازدار ہو۔ پھر ایسا شخص کہ جو اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ بنا لے وہ پھر اللہ کا رازدار نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ڈیفائن کرتے ہیں، اسی کلمے کو ایکسپلین کرتے ہیں تو فرماتے ہیں من یکفر بالطاغوت، جس نے کفر کیا طاغوت کا۔ دیکھیے جو اللہ کے علاوہ خدا ہیں وہ صرف لکڑی اور پتھر کے بت نہیں ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے نا، وہ تو نظر آنے والے بت تھے، کوئی لات تھا، کوئی منات تھا، کوئی عزا تھا، مختلف نام ان کے بنائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ آپ تشریف لے کے گئے، اپنے دست مبارک سے ایک ایک بت توڑ دیا اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج کل کے جو بت ہیں نا بچوں، بڑے ظالم ہیں، وہ نظر نہیں آتے آنکھوں سے، کوئی مسلمان بت بنا کے پوجا نہیں کرتا۔ آج کل کے جو بت ہیں وہ چھپ چھپ کے سینوں میں تصویریں بناتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ آج کے دور میں تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے
جو پیرہن ہے اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. یعنی سب سے بڑا آج کے دوروں میں جو خدا بنایا ہوا ہے لوگوں نے, آج کا جو بت تراشا گیا ہے وہ وطن کا ہے, نیشنلزم. نیشنلزم کا وہ تصور کہ جو خلافت کے تصور سے ٹکراتا ہو, تصادم میں ہو, جو امت کے تصور سے ٹکراتا ہو, کہ مسلمان ایران کا ہو, ترکی کا ہو, عرب کا ہو, جہنم میں جائے نعوذ باللہ, ہم اپنے آپ کو بچائیں, پاکستان فرسٹ, ایران فرسٹ, ٹرکی فرسٹ, عرب فرسٹ. او آئی سی بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی آرگنائزیشن فار اسلامک کانفرنس, اس کو الگ کر کے عرب لیگ, عربوں نے اپنی ایک الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا بیٹھی. یہ تازہ خداؤں کا 1920 سے پہلے امیجن کرو, وہ دنیا سوچو ذرا, 1920 1927 سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی ویزے اور پاسپورٹس نہیں تھے, مسلمانوں میں نہیں تھے. امیجن کرو کہ ایک مسلمان ترکستان, سمرقند, بخارا سے نکلتا تھا, مدینہ جاتا تھا, حج اور عمرے کرتا تھا, دنیا میں جہاں چاہتا تھا بس جاتا تھا. سوچو ذرا آج کے دور میں کہ مسلمان, آپ یہاں سے نکلو, جس طرح لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ انسان جاتا ہے, کشمیر جاتا ہے, آپ سوچے کہ میں ذرا تہران ہو آتا ہوں, ذرا دمشق سے سیر کر آتا ہوں, ذرا طرابلس اور مراکش, اور کتنی رومانٹک اور خوبصورت بات, ہمیں کیسی عجیب سی لگتی ہے آج. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اٹھوں اور سمرقند اور بخارا اور کاشغر کی زیارت کرنے چلا جاؤں, اور یہاں سے نکلوں اور استنبول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توپ کاپی میں تبرکات کی زیارت کروں, پھر دمشق میں جا کے اور حمص اور حلب میں جا کے سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا بلال سے ملاقات کروں, اور پھر میں مصر سے ہوتا ہوا. آج ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ہم غلام بنے ہوئے, جب ہماری کرنسیز ایک دوسرے کے ملک میں ایکسیپٹ نہیں کرتے, زبان, ہمیں ویزا اور پاسپورٹ کے بغیر داخلے کی اجازت نہیں ہے. امت مسلمہ کیوں؟ یہ سب کا سب اس تازہ خدا کی وجہ سے ہے, جس کو پیرہن ہے, جس کا جو لباس وہ پہنتا ہے وہ مذہب کا کفن ہے, دین کی جڑ کاٹ دی. تو آج کل کے دور کے جو خدا ہیں نا بچوں, وہ بڑی ناپاک اور پلیت اور چھپی ہوئی شکلوں میں سامنے آتے ہیں. قرآن پاک جب کہتا ہے وَمَن یکفر بالطاغوت, جس نے طاغوت کا کفر کیا, تو اگر دیکھو تو ہمارے کلمے میں جب ہم کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, تو ہم پوری کائنات میں ہر اس طاغوت کا انکار کر رہے ہیں, ہر اس کفر کا انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا ہو گیا آگے. اس سے مراد صرف لکڑی اور پتھر کا بت نہیں ہے, چاہے وہ نیشنلزم ہو, چاہے کمیونزم ہو, چاہے ڈیموکریسی ہو, چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو, چاہے وہ کسی قسم کا کوئی تصور یا فلسفہ یا نظریہ. اللہ نے من یکفر بالطاغوت کا لفظ استعمال کیا. طاغوت ایک فرد کا نام نہیں ہے, طاغوت ایک سسٹم ہے. توحید کی اصلیت جاننا چاہتے ہو, توحید کی ریالٹی جاننا چاہتے ہو, تو صرف بات یہ نہیں کہ زبانی میں نے کہہ دیا کہ لا الہ اللہ, یعنی ہمیں تو ترجمہ ہی کلمے کا یہ کرایا جاتا ہے اللہ ایک ہے. حالانکہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے, نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے, نہیں ہے کوئی محبوب سوائے اللہ کے, نہیں کوئی مقصود سوائے اللہ کے, نہیں کوئی مطلوب سوائے اللہ کے. یعنی اس کا الہ کا ٹرانسلیشن ایک لفظ میں تو کیا ہی نہیں جا سکتا. ایک جگہ اس کا مفہوم طاغوت ہے, اپنی ذات سے شروع کرو. ایک طرف الہ کہا گیا ہے کہ انسان اپنی خواہش نفس کو خدا بناتا ہے, ایک طرف یہ کفر کا نظام ہے جو خدا بن گیا. انسان کی ذات سے لے کر کائنات کے آخری حد تک جہاں جہاں کفر کے نظام قائم ہے, وہ سب الہ ہیں, وہ سب طاغوت ہیں, وہ سب کفر ہیں. اور مومن ان سب کا انکار کرتا ہے. سب سے بڑا کافر اگر حقیقت میں دیکھو تو سب سے بڑا کافر دنیا میں مومن ہوتا ہے. لیکن ہم کس کے کافر ہوتے ہیں؟ ہم کفر کے اور طاغوت کے کافر ہوتے ہیں. میں یکفر بالطاغوت, جس نے کفر کیا طاغوت کا, نعوذ باللہ, ہم اللہ کے کافر نہیں ہیں, ہم طاغوت کے کافر ہیں. تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے, میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, اور ایمان لایا اللہ پہ, یہ ہے الا اللہ. جب کلمے میں آپ کہتے ہیں لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, نہیں کوئی ڈیموکریسی, نہیں کوئی ڈکٹیٹرشپ, نہیں کوئی کیپٹلزم, نہیں کوئی کمیونزم, نہیں میں خود, پہلے اپنی ذات کا بھی تو انکار کرو نا. ورنہ سب سے زیادہ جو تباہ کرنے والا ابلیس کو جس نے چیز نے تباہ کیا تھا, ابلیس اس زمانے میں جب ابلیس تباہ برباد ہوا ہے, ابلیس کا مقام دیکھتے ہو کیا تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا. اللہ نے اس مقام پر اس کو جگہ دی ہوئی تھی. اس وقت اس کا نام ابلیس نہیں تھا, اس وقت اس کا نام عزازیل تھا, فرشتوں کا سردار تھا. اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بیٹھتا تھا ملائکہ کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کرتا تھا وہاں بیٹھ کے, بڑا مقرر تھا. اللہ نے وہاں جب آدم کو تخلیق کیا, جب اللہ نے کہا کہ میں سجدہ کرو, سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا, اس نے کیا کہا؟ انکار کیا, استکبر. قرآن میں کہا تکبر کیا اس نے, ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا, کہا کہ مٹی کا, میں آگ کا بنا ہوا. اس وقت اس کا الہ کیا تھا؟ اس نے بھی شرک کیا اللہ کے ساتھ. اس کا الہ کیا تھا؟ وہاں تو کوئی ڈیموکریسی, جمہوریت, ڈکٹیٹرشپ, اس قسم کی چیزیں وہاں موجود نہیں تھی, کوئی طاغوت کا سسٹم, کوئی نظام موجود نہیں تھا. اس کا الہ اس کی خواہش نفس تھی.
اس کو اس کی خواہش نفس نے مروا دیا، تکبر نے مروا دیا. اس کو تباہ برباد کروانے والی کیا چیز تھی؟ اس کی ایگو، فالس ایگو، انا، میں اس سے بہتر ہوں. یقین کرو انسانوں کو سب سے زیادہ تباہ برباد کروانے والی چیز یہ خواہش نفس ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آئی وانٹ پیس، میں سکون چاہتا ہوں. بزرگ نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، اپنے جملے میں سے آئی وانٹ سکون میں سے، آئی وانٹ پیس میں سے آئی نکال دو، کہ یہ جو میں جو ہے یہ تمہاری انا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کو نکال دو. اس جملے میں سے وانٹ نکال دو، چاہتا ہوں، یہ تمہاری خواہش نفس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اپنی انا نکال دو، خواہش نفس نکال دو، پیچھے جو بچے گا وہ کیا بچے گا؟ پیس. تمہیں سکون مل جائے گا. انسانوں کا المیہ یہی ہے بیٹا، جو ان کو سکون نہیں ملتا نا وہ اسی وجہ سے. انا بھی بہت موٹی اور چاہتے بھی اپنی مرضی. آئی وانٹ پیس میں سکون نہیں ہے. آئی بھی نکالنا پڑے گا، اپنی خواہش نفس وانٹ بھی نکالنی پڑے گی. ابلیس اسی پہ بیڑا گرک ہوا اس کا نا. اتنا مقام حاصل کرنے کے بعد جو زوال آیا صرف اس بات پہ، اللہ کے آگے تکبر کر بیٹھا. تو قرآن جب کہتا ہے من یکفر بالطاغوت، جس نے کفر کیا طاغوت کا، یہاں پہ طاغوت انسان کی ذات سے لے کر پورے زمانے کا یہ کفر کا نظام بھی شامل ہے. تو بندے مومن کی صفات میں یہ بات شامل ہے کہ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اپنی ذات سے لے کر پورے کفر کے ہر نظام تک ایک ساتھ سب کی نفی کرتا ہے، سب کا کفر کرتا ہے. اور اگر یہ نہیں کیا اس نے، کیونکہ قرآن کی شرط یہ ہے جب یہ کرو گے من یکفر بالطاغوت اور یؤمن باللہ، اور پھر صحیح معنوں میں تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، ان صلاتی و نسکی محیائی مماتی للہ رب العالمین، میرا سب کچھ اپنے رب کے واسطے. جب اس کا دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہوگا، دنیا گزارنے کا نام دین ہوگا. اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا سونا، اس کا رونا، اس کا بیوی بچوں کے پاس جانا، اس کے بچوں کی خدمت کرنا، رزق حلال کمانا، سب دین کا حصہ ہوگا. کوئی الگ الگ خانے نہیں بنائے ہوں گے اس میں، پرائیویٹ لائف الگ ہے اور آفیشیل لائف الگ ہے، اور سیاست الگ ہے اور دین سے، اور مذہب جو ہے وہ ذاتی معاملہ ہے. اس نے خانے نہیں بنائے ہوں گے، اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین ہوگا، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا. جب وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھے گا کہ اللہ اس کی زبان بن جائے گا جس سے وہ بات کرتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جائے گا جس سے وہ کام کرتا ہے. وہ حدیث شریف ہے نا مشہور، اللہ اس کا پاؤں بن جائے گا جس سے وہ چلتا ہے. جب اس کے آگے پیچھے دائیں، جب وہ مومن کی فراست سے دیکھے گا، یہ اس وقت اس کو عطا ہوتا ہے کہ جب وہ الا اللہ پر پورا اترتا ہے. پھر اس کے لازمی اثرات یہ ہیں کہ یہ بندہ مومن اس وجود کو، یہ وجود بن جاتا ہے جو پراسرار ہوتا ہے. سوچو نا، جس کی زبان پہ اللہ بات کرتا ہو، جس کے ہاتھ سے اللہ کام کرتا ہو، جس کا پاؤں وہ بن جائے، جس کے ہاتھ کے اوپر کہا جائے ید اللہ فوق، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر، ید اللہ فوق ایدیہم ہو، رضی اللہ عنہ رضی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. جن کے نام کے آگے آپ رضی اللہ لکھتے ہو، صحابہ کرام کے آگے لکھتے ہو نا، آپ اسی لیے لکھتے ہو نا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اس مرد مومن میں اور آج کے مسلمانوں میں، حالانکہ کلمہ تو سب پڑھ رہے ہیں، اب فرق پتہ چلا کیا؟ من یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا کفر کیا، اللہ پر ایمان لایا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ایک کلمہ زبان سے محمد رسول اللہ ادا کرنا. دیکھو زبان سے کلمہ ادا کرو گے تو حضور تک زبانی پہنچو گے، لیکن اگر پہلا لا الہ الا اللہ تمہارا اسی طرح مضبوط اور مکمل ہو گیا جس طریقے سے بندہ مومن کا ہونا چاہیے، پھر حضور تک پہنچ بھی فزیکل ہوگی، ڈائریکٹ ہوگی. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جس کا زبانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک زبانی پہنچے گا، جس کا روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک روحانی پہنچے گا، جس کا ظاہری باطنی روحانی ایمان مکمل ہوا وہ حضور تک ظاہری باطنی اور روحانی پہنچے گا. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ سیدنا عروۃ الوثقی